ماہر ساز سے نکاح کے باوجود اریب کو نہیں بلا پا رہی، وہ ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتی رہتی ہے۔ وہ سعد کے پاس جاتی ہے اور اسے روتے ہوئے کہتی ہے کہ بچپن کی طرح مجھے کوئی تسلی دے دو تاکہ میں اس اذیت سے نکل جاؤں، میں اس وقت بہت اذیت سے گزر رہی ہوں۔ سعد اس سے کہتا ہے کہ میں سمجھ سکتا ہوں، ہم دونوں اس وقت ایک ہی اذیت سے گزر رہے ہیں۔ تو وہ اس سے کہتی ہے کہ تم کیسے اذیت سے گزر رہے ہو؟ برا تو میرے ساتھ ہوا ہے، اریب نے غلط تو میرے ساتھ کیا ہے، میں نے اس کے ساتھ محبت کی تھی، اریب نے تو میرے ساتھ غلط کیا، تم نے کون سا میرے ساتھ اچھا کیا ہے؟ تم نکاح سے منع کر سکتے تھے لیکن تم نے مجھ پر ترس کھا کر نکاح کر لیا۔ تم نے کبھی محبت کی ہوتی تو تمہیں میری تکلیف کا اندازہ ہوتا۔ ماہر کی یہ سب باتیں سن کر سعد کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بس کر دو ماہر، اپنی ناکام محبت کی فرسٹریشن پلیز مجھ پر مت نکالو۔ اور وہ اس سے کہتا ہے کہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ ہم دونوں نے یہ نکاح صرف اپنے خاندان کی عزت بچانے کے لیے کیا ہے۔ دوسری طرف اریب بھی اسی طرح کی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے۔ اس کے کمرے میں توڑ پھوڑ اور ملازم کو غصہ کرنے کی آواز سن کر اس کی ماں اور پھپھو آ جاتی ہیں۔ اس کی ماں اس کو کافی سمجھاتی ہے لیکن وہ نہیں سمجھتا، جس پر اس کی پھپھو اس سے کہتی ہیں کہ بھائی صاحب تو اس دنیا سے چلے گئے، کیا اپنی ماں کی بھی جان لو گے؟ اور وہ اس سے کہتی ہے کہ جس لڑکی کی یاد میں تم آنسو بہا رہے ہو اور اپنی یہ حالت کر لی ہے، وہ تو اپنی کزن سے شادی کر کے اپنی زندگی میں خوش ہے، اس لیے تمہارے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ تم بھی سب کچھ بھلا کر اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ۔ اپنے خیالوں میں گم ماہر کچن میں چولہا جلا کر ماچس کی تیلی فرش پر پھینک دیتی ہے، جس سے اس کے دوپٹے میں آگ لگ جاتی ہے۔ آگ لگے دیکھ کے اس کی ماں بھاگتے ہوئے آتی ہے اور ماہر کو وہاں سے ہٹاتی ہے۔ اتنی دیر میں سعد بھی آ جاتا ہے اور وہ بھی یہ سب دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ اریب ماہر کو کافی کالز کرتا ہے لیکن وہ اس کی ایک بھی کال پک نہیں کرتی۔ سعد ماہر کے کمرے میں آتا ہے اور اس سے آگ لگنے والی حرکت کے بارے میں بات کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ کیا تمہیں ہمارا ذرا سا بھی خیال ہے کہ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو ہم سب کیا کرتے؟ اور وہ کہتا ہے کہ ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے، اس مسئلے کا بھی نکالتے نہ ہم کوئی نہ کوئی حل۔ اور اس سے کہتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تم جیسے چاہے اپنی زندگی گزارنا۔ سعد کی یہ بات ماہر کی مدر کمرے میں آتے ہوئے سن لیتی ہے اور وہ ماہر سے کہتی ہے کہ سعد کافی سمجھدار ہے، جو بھی فیصلہ کرے گا ٹھیک ہی ہوگا۔ سعد کے پاس اپنے چچا کی میڈیکل رپورٹس ہوتی ہیں جنہیں وہ پرسنلی چیک کرنے کے لیے دیتا ہے۔ ان رپورٹس کو لے کے وہ کافی ڈسٹرب ہوتا ہے کیونکہ وہ ماہر کو چھوڑنے کا وعدہ تو کر چکا ہوتا ہے لیکن اس کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ سن کر اس کے چچا کی حالت خراب ہو سکتی ہے۔ اریب کی ماں بھی اپنی پوری کوششیں کر رہی ہوتی ہے کہ اریب کسی بھی طرح سے ماہر کو بھلا دے اور اس کی پھپھو کی بیٹی فوا سے رشتہ جوڑ لے۔ دوسری طرف فوا بھی اریب میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیتی ہے۔ سعد کی ماں اور اس کی بہن ماہر کے لیے بہت ہی پیار سے گفٹ لے کر آتے ہیں لیکن ماہر ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی اور ماہر کی مدر بھی اس کا دل خراب کر دیتی ہیں یہ کہہ کر کہ یہ گفٹ لائی ہیں تمہاری تائی اماں، بہت ہی ہلکی کوالٹی کا ہے سب۔ اسی وقت سعد کی بہن آتی ہے اور وہ ماہر سے کہتی ہے کہ انہی ڈریس میں سے کوئی ڈریس پہن کر تیار ہو کے نیچے آ جاؤ، کچھ گیسٹ آئے ہیں جو تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ ماہر ایسا کرنے سے منع کر دیتی ہے۔ سعد کی بہن اور اس کی مدر کو یہ بات بہت بری لگتی ہے۔ نیکسٹ ڈے ناشتے کی ٹیبل پر سعد کے فادر سعد کو ٹوکتے ہیں کہ مانا یہ رشتہ تمہاری پسند سے نہیں ہے، لیکن تو اتنی ہی دیر میں اس کی بہن بول پڑتی ہے کہ پاپا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سعد اسے خاموش کرانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کا باپ اسے روک دیتا ہے اور بولتا ہے اسے بولنے دو۔ وہ کہتی ہے کہ بھائی ماہر کو بہت پہلے سے پسند کرتے ہیں لیکن انہوں نے اس رشتے سے صرف ماہر کی خاطر منع کیا کیونکہ ماہر اریب سے شادی کرنا چاہتی تھی اور چچی کی بھی یہی مرضی تھی۔ یہ بات سنتے ہی وہ شدید غصے کے عالم میں اپنے بھائی کے پاس لڑنے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ وہ اس سے جا کے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتے ہو؟ تمہاری بیٹی کسی اور کو چاہتی تھی اور نام تم نے میرے بیٹے پہ لگا دیا۔ ماہر کا باپ جو کہ خود اس پوری بات سے بے خبر ہوتا ہے اپنے بھائی کو یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، مگر اس کی کوئی بات نہیں سنتا اور جمعے کو رخصتی کرنے کے لیے کہہ دیتا ہے۔